اس وقت پنجاب میں جو سموگ کی تازہ ترین صورتحال وہ کیا ہے اور یہ اسکول بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی سموگ کی وجہ سے؟ میں اس وقت محکمہ ماحولیات کے وار روم میں موجود ہوں، جہاں سے یہ تمام تر ایکٹیویٹیز کو کور کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سموگ کی کیا صورتحال ہے، پولوشن کتنی ہے پنجاب اور لاہور سمیت۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں محکمہ ماحولیات کے سینئر ترین آفیسر نسیم الرحمان شاہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اب تک سموگ کی کیا صورتحال ہے، گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اور عوام کو کس طرح اس کو قابو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا لوگوں کو تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ سموگ ہوتی کیا ہے، وجہ کیا بنتی ہے اس کی، بتائیں ذرا آپ۔ پہلی بات تو یہ کہ سموگ ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، دھن فوگ کے ساتھ جب دھواں ملتا ہے تو اس کو ہم سموگ کہتے ہیں۔ یہ جب 1952 میں یو کے میں یہ فنامنا ہوا تھا تو جو 12,000 لوگ اس میں مر گئے تھے، تو اس وقت یہ ٹرمینالوجی آئی تھی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ محکمہ کیا کر رہا ہے یا کیا اقدامات ہو رہے ہیں۔ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ 2021 کو اگر 22 کے ساتھ کمپیئر کریں تو 2021 میں 15 اکتوبر سے لے کے فروری تک سموگ پر لانگ کر گئی تھی۔ آپ باہر نکلتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ اس دفعہ اللہ کے فضل سے وہ فنامنا نہیں ہوا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ حکومت پنجاب نے، چیف منسٹر خود اس کو منتھلی بیسس پہ میٹنگز کر رہے تھے، چیف سیکرٹری کر رہے تھے، اور ہمارے محکموں نے، اس میں تقریباً 14 محکمے شامل تھے، سموگ ایکشن پلان بنا تھا، اور تمام محکموں نے، جیسے انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے فوکس کیا تھا انڈسٹری کے اوپر، اور شمالی لاہور کی جتنی انڈسٹری جو سٹیل ملز ہیں یا سٹیل فرنسز ہیں یا اور یونٹس ہیں، ان کو ہم نے سموگ پیریڈ سے پہلے پابند بنا لیا تھا کہ صرف وہ یونٹ چلیں گے جن کے امیشن کنٹرول سسٹم لگے ہوئے ہیں یا آپریشنل ہیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے بھٹا ہم زگ زیگ میتھڈالوجی پہ لے گئے ہیں، اور موسٹلی بھٹے ہمارے اس کے اوپر کنورٹ ہو گئے۔ تو یہ جب شمالی لاہور کو جب ہم نے فوکس کیا تو یہ جو ہمارا ریجن ہے جس میں گجرانوالہ، شیخوپور اور لاہور آتے ہیں، سینٹرل پنجاب تک فیصل آباد، یہ پرابلمیٹک ایریا ہے۔ تو ان 3 اضلاع کو انکلوڈنگ لاہور ہم نے فوکس کیا اور انڈسٹری کو بالکل ریگولیٹ کیا کہ وہ اس سسٹم کے بغیر نہ لگے۔ تو اس میں تو ہمیں کامیابی ہو گئی، لیکن ایک خوش آئند بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہماری آگے فیوچر جو ہماری پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، چیمبرز اور انڈسٹری ایسوسیشنز کو ہم نے یہ میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور آفر کی ہے کہ کوئی بھی انڈسٹریلسٹ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ گورنمنٹ کو اپروچ کریں۔ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے پاس 2 ارب روپے موجود ہیں اس مد میں، اور ہم ان کو ساتھ فائنینشیل سپورٹ بھی دیں گے اور ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے جو کہ امیشن کنٹرول سسٹم جو بیسٹ لوکلی اویلیبل ہوں گے اسٹیل فرنسز کے لیے، اسٹیل ملز کے لیے، اور انڈسٹریز جس میں بوائلر لگے ہوئے ہیں، تو ان کو ساتھ ٹیکنیکل بھی ہم ایڈوائس دیں گے اور فائنینشیل سپورٹ بھی کریں گے۔ بٹ ایک چیز ضروری ہے کہ کوئی انڈسٹری اب امیشن کنٹرول سسٹم کے بغیر نہیں چلے گی۔ اچھا شاہ صاحب، آفت زدہ قرار دیا گیا پنجاب اور بالخصوص لاہور کو سموگ سے حوالے سے، تو کیا واحد حل اسکول بند کرنا ہی تھا، سموگ کو قابو کرنا؟ لیکن سڑک پہ ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی سموگ امیشن جو ویکلز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے گزشتہ برس بھی فیصلہ کیا تھا کہ جو ہماری پیٹرول کی کوالٹی ہے، فیول کوالٹی ہے، اس کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے لیے منسٹری آف پیٹرولیم سے بات کی جائے گی کہ پیٹرول وہ امپورٹ کیا جائے جو کاربن امیشن کم کرے۔ ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آج کا جو ڈیٹا ہے، جو انٹرنیشنل جو ورلڈ کی ایک آئی کی جو رینکنگ ہے، اس میں پاکستان کا، میں نے کنٹرول یہ روم میں آپ کو دکھایا ہے کہ 135 AQIR ہے، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا کا تقریباً ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے، چائنا کے ایون کے ڈبل ہے، اور مالی اور بہت سارے ملکوں کا ڈبل ہے۔ ایک غلط یہاں پہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ جیسے لاہور دنیا کا پولوٹیڈ ترین شہر ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو ریجن ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کنٹریبیوشن آپ کو پتہ ہے ٹورڈز کلائمیٹک چینجز لیس دین 1% ہے، بٹ افیکٹیز میں ہم پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں۔ ہم دنیا کے بہت سارے دوسرے ممالک کی جو کثافتیں ہیں، یہ جو وہ اس میں کلائمیٹ چینج میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اس کے ہم افیکٹیز ہیں۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی جہاں تک فیول کی، تو فیول کا معاملہ تقریباً کافی سالوں سے ہم نے ہر سال ہم ٹیک اپ کرتے ہیں۔ اب بھی ہماری ایک میٹنگ اگلے مہینے پلانڈ ہے۔ ہماری 4 آئل ریفائنریز ہیں، جس میں ایک پارکو اور 3 اور ہیں۔ پارکو اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈیزل
وہ دے رہی ہے جو ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق. انہوں نے اپنی ریفائنری اپ گریڈ کر لی ہوئی ہے اور ان کا پیٹرول بھی لیڈ فری ہے. بٹ باقی تینوں آئل ریفائنریز اپ گریڈ ہونے والی ہیں, اور ہم نے منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ تھرو منسٹری آف کلائمیٹ چینج یہ پہلے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کر چکے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں کہ فیول کوالٹی کو بہتر کیا جائے, اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. اچھا, اس ساری چیز کا خمیازہ بچے کیوں بھگتے ہیں؟ اسکول بند کروا دیے, گھروں میں ماں باپ بھی تنگ آ جائیں گے بچوں کی شرارتوں سے. میں اس پہ اس سے زیادہ کیا کمنٹ کروں کہ آج کا AQI 135 ہے, کل 198 تھا, اور لاہور کل 178 تھا. تو اسکول تو بند خیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کروائے, لیکن یہ تو کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی. تو آپ کے نزدیک کیا اوپینین ہے؟ اب کورٹ نے تو جو حکم دینا وہ دے دیا, رپورٹنگ غلط ہوتی رہی ہے. میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ کو اپنے جو کنٹرول روم سے AQI کا ڈیٹا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے جو بہت زیادہ پریشان ہونے والی ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیں شاہ صاحب, یہ بڑی بڑی اسکرینیں چل رہی ہیں, اس پہ کیا کیا میں بتا دوں. یہ ہمارا ہم نے اس دفعہ کنٹرول روم اسٹیبلش کیا ہے, اور اس وقت اس میں سب سے پہلے اوپر جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں یہ اسٹبل برننگ شو کر رہی ہے, اور یہ ناسا سے ہم سپارکو اور ان کے ساتھ مل کے وہاں سے ڈیٹا لیتے, اور یہاں پہ انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ اس وقت کہاں کہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ نیچے ایک اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں جہاں جہاں وہ اناملیز ہیں اس کی ایک لسٹ آ رہی ہے. یہاں سے ڈیلی چاہے وہ ننکانہ صاحب ہے, چاہے مظفر گڑھ ہے, بہاولپور, جہاں کی بھی یہ اناملیز آتی ہیں فائر کی, تو یہ ان کو ای میل چلی جاتی ہے ڈپٹی کمشنرز کو کہ وہ وہاں پہ ایکشن لیں اس کے خلاف. اگلی آپ اسکرین پہ آتے ہیں تو یہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایئر کوالٹی کا جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو پاکستان کو آپ دکھائیں, وہاں پہ وہ 135 ہے جی. اس میں آپ پاکستان کو دیکھیں, یہ نیچے کر کے ہے جی 135 پاکستان ہے جی. چائنا 367 ہے جی, اور اس کے نیچے مالی انڈیا دیکھیں 271 ہے. تو مطلب ایسی صورتحال نہیں ہے جو بہت زیادہ یہ تو ریکگنائز ہے نا. نیچے آپ کو یہ میٹ آفس کی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ٹیمپریچر کتنا ہے, ہیومیڈیٹی لیول کتنا ہے, یہ میٹ آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پھر جو ہمارے اسکواڈ کام کرتے ہیں اور ہماری جو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ہے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, ان کا ڈیٹا آ رہا ہے, ہمارا لائیو ڈیٹا آ رہا ہے جن کا. اور اس کے آگے آپ چلے جائیں آخر میں, تو نیچے آپ کو ڈاٹ سے نظر آتے ہیں ریڈ, اور دوسرے ہمارے اسکواڈ جو بھی ایکشن لیتے ہیں PITB کی ڈیش بورڈ ہے, ایپ بنی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ وہ ایکشن اس میں انٹر کرتے ہیں, اور جو ہی یہ انٹر ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ کوئی فیکٹری دھواں دے رہی ہے, اس کا سسٹم نہیں چل رہا, یا جس کو یہ جرمانہ کریں گے یا سیلنگ کریں گے, تو یہ ساتھ ساتھ ہمارا ڈیٹا اس کے اوپر کنٹرول روم میں آتا رہتا ہے. ابھی ہم نے اس کنٹرول روم کو اور ایکسٹینڈ کرنا ہے جی. اچھا شاہ جی, یہ تو ساری چیزیں ہوگی جو آپ نے وار فوٹنگز پر سٹیپس لے لیے, لیکن میں ابھی بھی کنسرنڈ ہوں کہ جو ویکلز ہماری سموگ امیشن ویکلز ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ چنگچی رکشے ہیں. روزگار تو ان لوگوں کا ہے, لیکن ان کا روزگار ہماری زندگیوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت جو FAO کی ایک اسٹڈی ہے 2018 میں جو ہوئی تھی, 43% ٹرانسپورٹ پولوشن کا کنٹریبیوشن ہے ہماری سارے اس ایشو میں. اور جہاں تک آپ نے اس کی بات کی چنچی رکشہ کی, چنچی رکشہ پہلے سٹارٹ میں یہ 2 اسٹروک انجن موٹر سائیکل یوز ہوتا ہے, ابھی بہت کم ہوں گے, وہ آپ کو پتہ ہے 4 اسٹروک پہ چلا گیا. لیکن اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے وہ PSV پبلک سروس جو وہیکلز ہیں, بہت کم ان کی تعداد ہے, بٹ وہ زیادہ ہمیں پرابلم کرتی ہیں. اور اسی طرح موٹر سائیکل, آپ کو پتہ ہے 50-60 لاکھ تو میرا موٹر سائیکل ہوگی, اتنی زیادہ موٹر سائیکل آ رہی ہے. تو وہ ہے 4 اسٹروک, وہ ایشو نہیں ہے کہ 2 اسٹروک ہے, وہ ختم ہو گئی ہیں, بٹ وہ ان کی نمبر آف وہیکلز بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ اگر میں کاروں کی بات کروں تو کاریں اتنی پرابلمیٹک نہیں ہیں, لیکن PSV زیادہ پرابلمیٹک ہیں. اور وہی جو رکشہ یا 2 اسٹروک والے موٹر سائیکل, یا چونکہ ان کے نمبر آف جو موٹر سائیکل بہت زیادہ ہے, تو وہ ہمارے اس میں کافی رول پلے کرتے ہیں. لیکن اس سے ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس میں ہم بڑے پریشان ہیں, اور وہ ہے ڈسٹ کا, کہ ڈسٹ کے ایشو کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ اگر شمالی لاہور میں جاتے ہیں اور جہاں پہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے, ٹورڈز آپ راوی سائڈ دیکھ لیں, یا ایون کہ بادام باغ کی سائڈ پہ چلیں, وہاں پہ سڑکیں کچی ہیں, اور یا پکی بھی ہیں تو ان کی سائڈ اور ڈیوائڈرز کچے ہیں, تو وہ ڈسٹ بہت زیادہ وہاں پہ جنریٹ ہوتی ہے.
تو یہ جو ہم پی ایم کی بات کرتے ہیں پرٹیکولر میٹر کی، یہ دھواں اور ڈسٹ مل کے پھر یہ صورتحال خراب ہوتی ہے. تو اگر ہم ڈسٹ پولوشن کی ایشو کو ایڈریس کر لیں، جو کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور LWMC پانی سپرنکل کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں، لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے. جی امید کرتے ہیں سر کہ 2022 ہمارا 21 کے مقابلے میں بہتر ہوگا اور اس سے آنے والے سال جو ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے. نہیں، 2022 تو بہتر ہو چکا اللہ کے فضل سے. آپ 21 کے ساتھ 22 کو کمپیئر کریں، زمین و آسمان کا فرق ہے. بٹ 23 سے زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ کہ اب ہم نے جو میں نے عرض کیا تھا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے، وہ اگلے 5 دنوں میں امیشن کنٹرول سسٹم اسٹینڈرڈائز کر دے گی. اور اگلے 3-4 ماہ میں جون سے پہلے ہم نے تمام چیمبرز کو، لاہور، شیخو پورہ، گجرانوالہ اور ایسوسیشن کو آن بورڈ لے لیا کہ ہر صورت میں جب یہ اسٹینڈرڈائز ہو جائیں گے تو آپ نے یہ انسٹال کرنے ہر صورت میں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بھی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی سافٹ لون کی صورت میں. تو یہ انشاءاللہ جب یہ سسٹم لگ جائیں گے، کیونکہ اس دفعہ تو ایمرجنسی تھی، جس کے پاس کوئی اچھا تھا یا برا تھا، ہم نے کہا جس طرح کا سسٹم ہے آپ امیشن کنٹرول سسٹم آپ چلائیں. لیکن آگے ہم اس کو بہتر انداز میں کرنے جا رہے ہیں تاکہ اگلے سالوں میں پھر یہ ایشو. اچھا، اس وقت سر وفاق میں حکومت نون لیگ کی ہے اور صوبے میں حکومت PTI اور اتحادیوں کی ہے. کیا ان دونوں حکومتوں کے درمیان لائزون کا ڈفرینس ہونے کی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ ہمیں ہمارا ان پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم نے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اپنی پالیسی اور اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. ہمیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ہمارے منسٹر ہیں انوائرمنٹ کے، ان کا بہت زیادہ اس میں ہمارے ساتھ سپورٹ ہے. اور ہائی کورٹ کا میں اپریشیٹ کروں گا کہ ان کا آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا بہت زیادہ ہم نے ان کی سپورٹ حاصل ہے. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جی بالکل، آپ نے بات سنی، ہم نے آپ کو وہ کنٹرول روم بھی دکھایا اور شاہ صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، تو وہ بھی پر امید ہیں کہ یہ جو 2022 ہے یہ 2021 کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے اور 23 اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. اور بہت سارے اہم اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے جا رہے ہیں، جس کے باعث امید یہی کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اسموگ کی وجہ سے بچوں کے اسکول بند نہیں کرنے پڑیں گے، دفاتر بند نہیں کرنے پڑیں گے، اور یہ جو اسموگ امیشن وہیکلز ہیں اور انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نئے سسٹم انسٹال کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے فنڈز بھی مقرر کیے گئے ہیں کہ جو انڈسٹری افورڈ نہیں کرتی اس کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ بھی مل سکے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو چند برس ہیں اس میں اسموگ کا یہ جو سلسلہ ہے وہ پاکستان سے ختم ہوگا. آپ اور ہم سب مل کر جو ہے وہ تر و تازہ اور تندرست ہوا میں سانس لے سکیں گے.